فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورۃ الحشر، سورہ نمبر 59، آیت نمبر 18۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا۔ رواہ البخاری، کتاب الدعوات، حدیث نمبر 6308۔ سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، عقل و شعور اور دانائی عطا فرمائی، سمیعا بصیرا بنایا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ اللہ رب العالمین کی انگنت تعریف و توصیف اس بات پر بھی ہے کہ رب کریم نے ہمیں اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے کی قوت اور صلاحیت بخشی، جو صلاحیت جانوروں کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے اس محلے میں کوئی جانور آپ دیکھتے ہوں گے، بکرا یا گائے بیل جو بھی ہو، اس کی جو زبان یہاں ممبئی میں وہ بولتا ہے، وہی زبان امریکہ میں بھی وہ گائے بولتی ہے۔ وہاں انگریزی نہیں بولتی ہے وہ، اور نہ وہ بکرا وہاں انگریزی بولتا ہے اور یہاں پر ہندی یا اردو بولتا ہے، اور نہ بنگال اور کلکتہ میں بنگلہ بولتا ہے۔ لیکن ایک انسان جو امریکہ میں پیدا ہوا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، دھیرے دھیرے اس کی زبان کو وہ سیکھ لیتا ہے، اور پھر انگریزی بولنے لگتا ہے۔ سعودی عرب کا بچہ عربی بولنے لگتا ہے، اور آپ کے یہاں کا بچہ اردو یا ہندی بولنے لگتا ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب کریم نے سورہ الرحمن، سورہ نمبر 55 کے اندر ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ خلق الانسان علمہ البیان، یعنی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا اور معافی ضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت اور قوت دی۔ ہم اپنے کتنی زبان بولتے ہیں، ابا کے لیے ابا، اماں کے لیے اماں، بھائی بہن اور وغیرہ وغیرہ، ہزاروں قسم کی زبانیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ اللہ رب العالمین کی انگنت تعریف اور توصیف کے بعد انگنت رحمت نادل ہو ہمارے اور آپ کے آخری رسول سید الانبیاء سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمارے لیے بہت ساری قربانیاں پیش کی ہیں۔ یعنی پوری زندگی امت کے نام انہوں نے سمرپت کر دیا، قربان کر دیا۔ یعنی جب سے نبوت ملی، بلکہ اس سے پہلے ہی سے صرف ہماری فکر کرتے رہے۔ طائف گئے، مار کھایا، لیکن بد دعا نہیں دی۔ میدان احد میں دانت شہید ہو گیا، ساری کائنات کا سب سے قیمتی اور پیارا خون زمین پر گر پڑا، لیکن بد دعا نہیں دی، ہمارے لیے خیر خواہی کرتے رہے۔ پھر دنیا سے چلے گئے۔ میدان محشر کا وہ عالم جو بھیانک منظر ہے، سورج تدن الشمس یوم القیامت کا مقدار میل، یہ سورج 1 میل کے اوپر آ جائے گا، اور آپ کا بدن، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اٹھائے جاؤ گے حفاتن عراتن غرلا، ننگے بدن ننگے پیر، تمہارے نہ سر پر چھتری ہوگی، نہ کپڑا، نہ ٹوپی، کچھ نہیں، سورج بالکل سر کے اوپر۔ اور دن کتنے بڑا ہوگا، یہ جو دنیا میں دن آپ گنتے ہیں اس طرح سے 50,000 سنۃ مما تعدون، جو تم دنیا میں گنتے ہو یہ دن، اس دن کے حساب سے 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا، اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آپ کے ابا اماں بھائی بہن جو قریبی رشتہ دار، وہ بھی آپ سے پلہ جھاڑ چکے ہوں گے۔ صرف ایک ہی شخصیت ہے جو وہاں اس مشکل حالات میں بھی آپ کو نہیں بھولیں گے، رب کریم کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے ورد کریں گے، اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ یعنی دنیا میں بھی آپ کو انہوں نے نہیں بھولا، اور آخرت میں بھی نہیں بھولیں گے۔ اللہ رب العالمین کے نبی کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر 1 2 نہیں، لاکھ کروڑ نہیں، بلکہ انگنت رحمت نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگ اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد کلام پاک سورۃ الحشر سورہ نمبر 59 سے ایک آیت کریمہ اور سید المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری سے ایک حدیث پیش کی ہے۔ ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر ٹائم کے اندر چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تو مجھے حق بات بولنے اور پھر ہم تمام لوگوں کو ان حق باتوں پر عمل کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرما۔ بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کلام پاک سورۃ الحشر میں عام انسانوں کو مخاطب کر نہیں رہا ہے، بلکہ سب سے پیارے انسان جو اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں وہ مومنین ہوتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں سنبھالو۔ تم کہیں بھی رہو، لوگوں کے بیچ میں رہو، تنہائی میں رہو، دن کے اجالے میں رہو، رات کے اندھیرے میں رہو، زمین کی سطح پہ رہو یا ہوائی جہاز سے تم سفر کر رہے ہو، کوئی ایسا وقت، کوئی ایسی منٹ، کوئی ایسی آن نہ ہو جس وقت تمہارے دل سے اللہ کا خوف دور ہو جائے، بلکہ ہر وقت اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر سما کے رکھو۔ دوسری بات اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو غور کرنا چاہیے، منتھن کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، تدبر۔ اکیلے تنہائی میں جب آپ ہو جائیں، بلکہ بستر پہ جائیں، تمام دنیا کی ہنگامہ آرائی سے ہٹ کر آنکھ بند ہو جائے، ابھی نیند نہیں آئی ہے، اس وقت آپ کم سے کم اس بات پر غور کریں، فکر کریں کہ آئندہ کل جو ایک زندگی ہماری آنے والی ہے، ایک برزخی زندگی، ایک آخرت کی زندگی، اس زندگی کے لیے ہم نے کتنے ڈپوزٹ کیے ہیں، ہمارا بیلنس کتنا ہے وہاں کے لیے، ہم نے کتنی پونجی وہاں کے لیے جمع کی، اس بات پر ہر ایک نفس کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اسی آیت میں دوبارہ اللہ رب العالمین ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، ڈرو، خوف کرو اپنے دل کے اندر۔ کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ایکٹیویٹیز سے واقف ہے، تمہارا چلنا کس مقصد کے لیے ہوتا ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کس مقصد کے لیے ہوتا ہے، تم سانس لیتے ہو کس مقصد کے لیے، تمہارا ہاتھ اٹھتا ہے تو کس مقصد کے لیے، تمہارے دلوں میں دھڑکنیں پیدا ہوتی ہے تو کس مقصد کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کو جانتا ہے، کسی بھی چیز سے تم بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ پہلے کر دیں پھر آگے چلتے ہیں۔ ہم اور آپ سب آدمی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، کسی سے بھی پوچھے تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ کہے گا کہ میں سب سے پکا سچا مومن مسلمان ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایمان کو پرکھنے کے لیے کوئی مشین اور کوئی آلہ تیار نہیں کی گئی ہے۔ بخار ناپنے کے لیے تو ہے کہ بغل میں دباؤ، ایسے نکالو تو بتلا دے گا کہ اتنا ڈگری بخار ہے، یا زبان کے اندر کر دو تو بتلا دے گا۔ لیکن ایمان کو ماپنے کا کون سی مشین ہے؟ ایمان کو ناپنے کی کون سی آلہ ہے؟ کوئی آلہ اور کوئی مشین نہیں ہے، لیکن کچھ علامتیں ہیں جن علامتوں سے آپ جان جائیں گے کہ یہ مومن ہے اور یہ مومن نہیں ہے۔ جو صحیح بخاری کی حدیث ہم نے پڑھی ہے 6308 نمبر کی حدیث، یہ حدیث وہی بتلا رہی ہے کیا؟ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ مومن کی مثال اس حدیث میں دی گئی کہ مومن انسان گناہ کرنے کے بعد، اب آپ سوچیں گے گناہ مومن کیوں کرے گا؟ تو اس لیے کرے گا کہ ترمذی کی روایت اور ابن ماجہ میں بھی ہے اور صحیح روایت کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ان آدم کے ہر اولاد سے گناہ ہوگا۔ آدم کی کوئی اولاد نہیں ہے جو بالکل پاک صاف ہو، کچھ سب سے گناہ ہوگا، کسی سے زیادہ کسی سے کم، کوئی جان بوجھ کے کرے گا، کوئی انجان میں کر لے گا، کوئی گناہ کرنے کے بعد ڈھٹائی کرے گا، کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گا، لیکن گناہ تو سب سے ہوگا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں آپ جان لیجئے کہ ہم سب گنہگار ہیں، لیکن گناہ کے بعد مومن اگر کوئی ہوگا تو اس کی کیفیت کیسی ہوگی اس حدیث میں بیان کر دی گئی۔ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ مومن انسان کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے۔ اب ایک سیکنڈ کے لیے کسی پہاڑ کے قریب آپ چلے جائیے، اپنے تصورات کی دنیا میں پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، یخاف ان یقع علیہ، اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہو،
بالکل بڑے بڑے بولڈر اس کے اوپر سڑک کے گرنے والا ہے، اور اس کے نیچے وہ آدمی بیٹھا ہے. وہ کس طرح سے بیٹھے گا؟ اطمینان سے بیٹھ پائے گا؟ نہیں بیٹھ پائے گا. دلوں میں دھڑکنیں پیدا ہو جائیں گی، پیروں میں جنبش آ جائے گی، حرکتیں پیدا ہو جائیں گی، وہ مارے ڈر کے پسینہ پسینہ ہو جائے گا. یہ سوچے گا کہ اللہ اگر یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے تو میں تو نیست و نابود ہو جاؤں گا، میری ہڈی اور پسلیاں اور گوشت سب چور چور ہو کر آٹا کی طرح ہو جائیں گے. اس طرح سے سوچتے سوچتے وہ پریشان ہو جائے گا. اس وقت تک اسے اطمینان نہیں آئے گی جب تک کہ وہ وہاں سے ہٹ کے کسی معمون جگہ میں نہ چلا جائے. تو مومن کی مثال گناہ کرنے کے بعد بعینہ ہی ایسی ہوتا ہے. یہ انسان پہاڑ کے گرنے سے ڈرتا ہے، اور مومن انسان گناہ کرنے کے بعد اس کے متوقع عذاب سے ڈرتا ہے. اسی طرح وہ بے چین ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو فجر کی آج نماز نہیں پڑھی ہے، بہت سے لوگ ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کیا ہے. کوئی بھی گناہ کرنے کے بعد مومن انسان اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتا ہے. وہ بے چین ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا، ان کے دلوں میں دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی. کیا سوچ کے کہ اللہ اگر یہ گناہ لے کر میں مر گیا تو پروردگار عالم میدان محشر میں جہنم میں جب لوگ فرشتے ہمیں ڈال دیں گے، اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. گناہ کرنے کے بعد وہ یہ ڈرے گا کہ اللہ یہ گناہ لے کر اگر میں مر گیا تو قبر میں جب قبر ہمیں دھموچے گی تو اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. متوقع ہر کئی طرح کے عذاب کو دماغ میں لائے گا، اور گناہ کرنے کے بعد بے چین ہو جائے گا، اور دوڑتا ہوا مسجد میں آئے گا. مسجد کے کسی کونے میں جا کے وضو کر کے اچھی طرح سے وہ نماز پڑھے گا، سجدے میں دعا کرے گا، دعا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا، روئے گا اور گڑ گڑائے گا. اس وقت تک وہ روئے گا گڑ گڑائے جب تک کہ اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ میرا رب اس گناہ کو معاف کر دیا ہوگا. یہ مومن کی پہچان ہے. اگر یہ صفت ہمارے اندر آ رہی ہے گناہ کرنے کے بعد تو الحمدللہ ہم مومن ہے. صحیح بخاری 6308 نمبر کی حدیث کی روشنی میں. اور اگر ہم مومن اور اگر ہماری اندر یہ صفت نہیں آتی ہے، کیسی آتی ہے؟ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ. اگر مومن ہے تو ایسا ہوگا، اگر مومن نہیں ہے تو کیا سوچے گا؟ وہ بڑا بڑا گناہ کرے گا، وہ ماں باپ کی نافرمانی جیسے عظیم گناہ کرے گا. نماز چھوڑنے والا گناہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. یہ گناہ بھی وہ انجام دے گا، چوری بھی کرے گا، بےایمانی بھی کرے گا، سود خوری بھی کرے گا. وہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کو کرنے کے بعد وہ کیا سمجھے گا؟ جیسے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہے. کذباب مر علی انفی، اور ناک ہلایا مکھی اڑ گئی، ہاتھ ہلایا اڑ گئی. یعنی معمولی سمجھے گا. وہ عظیم عظیم گناہ کرے گا اور اس گناہ کو وہ معمولی سمجھے گا. یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایسے انسان مومن نہیں، یہ فاسق اور فاجر ہے جو گناہوں کو عظیم نہیں سمجھے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جو پاکیزہ زمانہ تھا اس زمانے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت کہ انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر وان كنا لنعدها على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. کہ تم لوگ ایسے ایسے گناہ کرتے ہو اور اس گناہ کو تم بال برابر تصور نہیں کرتے ہو، جبکہ یہی گناہ ہمارے نبی کے زمانے میں اگر کوئی کر لیتا تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا وہ سمجھتا اور اس گناہ کو مہلک گناہ سمجھتا. لیکن تم لوگ بال برابر نہیں سمجھتے ہو. میرے بھائیو، اس حدیث سے آپ پہچان گئے کہ مومن کون نہیں ہے. اب تھوڑا سا پریکٹیکلی طور پر دیکھیے کہ کیا ایسا ہوا ہے. اب آپ چلے جائیے جنت میں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب فرمائے. وہاں پر دو شخص سے غلطیاں ہوئی تھی. ایک غلطی حضرت آدم اور ان کی بیوی سے. کیا غلطی ہوئی؟ کہ حضرت آدم اور ان کی بیوی کو اللہ رب العالمین نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما فلا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. آدم، جنت میں انمول نعمتیں ہیں، یہ انمول نعمتیں تم کھاؤ پیو جہاں مرضی تہاں جم جاؤ، لیکن گناہ مت کرنا. یہ جو درخت ہے اس کے قریب مت جانا، وہ تمہارے لیے حرام ہے. فأضلہما الشیطان، شیطان نے گمراہی میں لے جانے کی کوشش کی اور بہت کوشش کرتے کرتے وہ کامیاب ہو گیا. حضرت آدم اور ان کی بیوی سے گناہ ہو گیا گناہ. کہاں؟ جنت میں. دونوں جنت سے دنیا میں بھیج دیے گئے. چھوڑ دیا کیا؟ نہیں، روتے رہے. بعض اسرائیلی روایت میں آتی ہے کہ 200 سال تک یہ گناہ کی معافی کے لیے روتے رہے. 200 سال تک ایک گناہ کی معافی کے لیے روتے رہے.
معاف ہو ہی نہیں رہا ہے، یا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر اس دعا کو تذکرہ کیا اور ایک دعا ان کو سکھائی کہ آدم اور تمہاری بیوی اس دعا کے ذریعے سے مجھ سے معافی طلب کرو تو میں تمہارا گناہ معاف کروں گا۔ اور وہ دعا اتنی پیاری دعا تھی کہ رب کریم نے کلام پاک سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23 کے اندر وہ دعا موجود ہے۔ کیا دعا کیا ان دونوں نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، پروردگار عالم اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں، وَتَرْحَمْنَا ہمارے اوپر رحم نہ کریں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے معاف کیا، وہ جنتی ہیں۔ گناہ ہوا، گناہ کے بعد گڑ گڑانا شروع کر دیا، آنسو بہانا شروع کر دیا، اور اسی جنت میں ایک گناہ اور ایک شخص سے ہوا تھا۔ کون؟ ابلیس۔ اس سے کیسے گناہ ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس فرشتوں میں رہتا تھا لیکن ابلیس وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا لیکن فرشتوں کے اس حکم میں وہ بھی داخل تھا۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، گناہ کیا، گناہ تو کر لیا، یہ سجدہ نہ کر کے گناہ کیا۔ حضرت آدم اور ان کی بیوی نے پھل کھا کے گناہ کیا۔ ان لوگوں نے گناہ کیا تو توبہ شروع کر دیا، اور اس نے گناہ کیا تو کم وقت اکڑ دکھانا شروع کر دیا۔ اکڑ، اگر وہ توبہ کیا ہوتا، غلطی کو ایکسپٹ کر لیتا، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، شاید اس کا گناہ بھی معاف کر دیتا، لیکن اکڑ دکھایا، تکبر دکھایا، تذلل اور انکساری نہیں، اپنے آپ کو متمرد بنایا، تمرد کا اختیار کیا، اور کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے تو نے مٹی سے بنایا، مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، اوپر والی چیز نیچے والی چیز کو کیسے سجدہ کرے؟ تکبر، انا، اور دلیل دینا شروع کر دیا جو دلیل ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ اس کی قسمت پھوٹ گئی، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا اور جنت اس کے لیے حرام ہو گئی۔ سمجھ میں آ گیا فرق سمجھ میں آیا؟ اپنے معاشرے میں بھی دیکھیے گا، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے گناہ کرنے کے بعد تذلل اور انکساری کریں گے، اگر اللہ کے حقوق میں کوتاہی کی ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اگر کسی انسان کے ساتھ اس نے غلطی کی ہے اس انسان سے معافی تلافی کریں گے۔ یہ انسان مومن ہے، انبیاء کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ اور جو انسان گناہ کرنے کے بعد اکڑ، چوری پھر سینہ چوری، تو یقین جانیے وہ یقیناً مسلم معاشرے میں رہنے والا ہے، لیکن وہ فالو کسے کرتا ہے؟ ابلیس کو فالو کرتا ہے۔ کیوں؟ گناہ کرنے کے بعد اکڑ اور تکبر اسی نے دکھایا تھا، اسی کے طریقے پر چل رہا ہے۔ وہ گناہ کرنے کے بعد نہ سجدہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد نہ انسان کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ یہ سجدہ کرنا، ہاتھ پکڑنا سمجھ گئے نا؟ سجدہ کرنا حقوق اللہ میں اگر غلطی کی ہے، اور اگر کسی انسان سے غلطی کی ہے تو اس سے معافی تلافی کرنا، یہ ایک اچھے انسان کی علامت ہے، مومن کی علامت ہے۔ اگر نہیں کیا تو گویا کہ وہ ابلیس کے طریقے پر چل رہا ہے، جیسے کہ ابلیس نے اللہ رب العالمین کے سامنے گستاخی کرنے کے بعد بھی تکبر کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے، حضرت یونس علیہ السلام کی غلطی ہوئی، کتنی بڑی غلطی تھی، چھوٹی سی غلطی، اور وہ بھی انجان میں غلطی، سمندر کی اتاہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر غلطی کا انہیں احساس ہوتا ہے، فنادا فی الظلمات، اس سمندر کی اتاہ گہرائی میں رب کریم کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین عرش عظیم سے ان کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں اور انہیں معاف کرتے ہیں۔ انہوں نے کون سی دعا کی تھی؟ اتنی پیاری دعا کہ رب کریم نے کلام پاک سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87 کے اندر ان کی دعا کو تذکرہ کیا کہ مومنو، تم میں سے بھی کوئی آدمی کسی بھی مصیبت میں اگر پڑ جائے، اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، یقیناً اللہ رب العالمین تمہیں اس مصیبت سے نجات دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام جتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوئے تھے، اس سے بڑی مصیبت تو تصور انسان نہیں کر سکتا۔ وہ کون سی دعا تھی؟ انہوں نے کہا لا الہ الا انت
سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے پروردگار عالم، صرف اور صرف تو ہی معبود حقیقی ہے۔ سبحانکا، تو پاک ہے ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے، انی کنت من الظالمین، اللہ رب العالمین ہمیں نے ظلم کیا ہے، میں ہی ظالم ہوں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے۔ معاف کر دیا۔ بزرگ اور دوستو، آپ سوچیں گے یہ تو انبیاء کرام گناہ کر کے معافی تلافی کیے، لیکن ایک حدیث تب اس کے بعد شاید ٹائم ختم ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث 1696 نمبر کی حدیث، ذرا سا غور کیجئے کو کیسے مسلمان تھے، دل جگر کیسا تھا، عجیب طرح کی کیفیت۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ان امرأۃ من جہینۃ اتت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلی من الزنا، جہینہ قبیلہ کی ایک عورت سے گناہ ہو گیا، وہ خود دوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتی ہے، یا نبی اللہ اصبت حدا فاقمہ علیہ، اللہ کے رسول میں نے ایسا گناہ کیا ہے جس پر حد جاری ہونا ہے، آپ حد جاری کر کے مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا نبی اللہ ولیہا، ان کے گارجین کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں لے جاؤ۔ اب مجرم کو چھوٹ مل گئی، 9 مہینے کے لیے فرصت، یہاں تو جیل توڑ کے مجرم بھاگ جاتا ہے، وہاں جج صاحب مجرم کو خود ہی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ جاؤ، 9 مہینے کے لیے فرصت مل گئی۔ شیطان ابلیس نے اپنے ہواری مواری کو اس خاتون کے پیچھے لگایا کہ جاؤ تم دنیا کی محبت اس کے دل میں پیدا کرو، اس خاتون سے کہو کہ تمہاری پوری جوانی باقی ہے، تمہاری پوری زندگی باقی ہے، تمہاری اس غلطی پر کوئی گواہ بھی نہیں ہے، ارے محمد کے دربار میں جاؤ گی نا تو تمہیں یہ سزا ملے گی۔ جب شیطان نے بہکایا اس کے منہ پر اس خاتون نے جوتا مارا۔ میرے بھائیوں، پھر 9 مہینے کے بعد نبی کے دربار میں حاضر ہو جاتی۔ آخر وہ گناہ کرنے کے بعد سزا کو جان بھی رہی تھی، سزا کیا تھی یہ پتا تھا ان کو کہ مسلمان لوگ ہمیں یہاں تک گاڑ دیں گے مٹی میں، اور جتنا حصہ باقی رہے گا اس میں پتھر مار مار کے ہمیں ہلاک کر دیں گے، یہ سزا ان کو پہلے سے پتا تھی۔ اور یہ بھی پتا تھی کہ کوئی پتھر آنکھ پہ لگے گا، کوئی پتھر گال پہ لگے گا، کوئی پتھر پیشانی پہ لگے گا، خون چھٹکے گا، نکل نکل کے میری جان چلی جائے گی، لیکن اس کے باوجود دربار رسالت میں بار بار دوڑ کے آ رہی ہے۔ آخر کون سی چیز انہیں لانے پر مجبور کر رہی تھی؟ میرے بھائیوں، وہ جان رہی تھی کہ دنیا کی سزا بہت معمولی سزا ہے، اگر یہاں کی سزا کو آنا کانی کر کے ہم ٹال دیں تو میدان محشر میں ہمیں کوئی نہیں بچا پائے گا، اگر یہاں کی سزا کو آنا کانی کر کے ہٹا دیں تو قبر جو ہمیں دبوچے گی، قبر میں سانپ ڈسیں گے، قبر تنگ ہو جائے گی، قبر کی اندھیری کوٹری ہوگی، قبر میں جہنم کی آگ آئے گی، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، دربار رسالت میں حاضر ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمَرَ فَشُقَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، نبی رحمت نے حکم دیا وہ اچھی طرح سے کپڑے سے لپیٹ دی جاتی ہے۔ کیوں؟ جان سب کو پیاری ہے، جب پتھر لگے گا نا تو چھٹ پٹائے گی، ہو سکتا ہے بے عزتی ہو جائے، اچھی طرح سے کپڑا لپیٹ دیا گیا۔ فَأَمَرَ فَرُجِمَتْ، پھر حکم دیا وہ رجم کر دی گئی۔ فصلی علیہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دربار میں موجود تھے، انہوں نے آبجیکشن کر دیا، اتصلی علیہا وقد زنت، اللہ کے رسول آپ نے ان کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ ارے انہوں نے تو زنا کی تھی، انہوں نے گناہ کیا تھا، آپ نے نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ذرا سا دیکھیے، فرماتے عمر تم کہتے ہو کہ ان کی نماز جنازہ ہم نے کیوں پڑھائی؟ واللہ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، اللہ کی قسم اس ایک خاتون نے ایک گناہ کرنے کے بعد اتنی مرتبہ رویا ہے، اتنی مرتبہ گڑ گڑایا ہے، اتنی مرتبہ آنکھ سے آنسو اس خاتون نے نکالی ہے، اتنا سجدہ کیا ہے کہ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، مدینے کے 70 گنہگار لوگوں کو اگر اس خاتون کے ایک گناہ پر توبہ جو کی ہے اس کو اگر 70 لوگوں کو تقسیم کر کے دیا جائے تو سب کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ ایک گناہ کرنے کے بعد اتنی توبہ کہ 70 گنہگار لوگوں کا گناہ معاف ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَكْبَرَ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهِ لِلَّهِ تبارک و تعالی، عمر کیا تو نے اس سے بہترین توبہ دیکھی ہے؟
کہ ایک گناہ کو معاف کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، اس خاتون نے اپنی جان کو جان نہ سمجھ کر جان کی قربانی پیش کر دی ایک گناہ کو معاف کرنے کے لیے۔ میرے بھائیو، وہ لوگ بھی انسان ہی تھے، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی گناہ ہوتا ہے، بہت سا گناہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آج سے عزم کر لیجئے کہ کوئی بھی بڑا گناہ جان بوجھ کے نہیں کریں گے، اور اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس گناہ کو اپنے نامہ اعمال میں ٹکنے تو نہیں دیں گے۔ جب بھی گناہ ہو جائے، میدان اللہ رب العالمین کے دربار میں آئیں گے، رات کی تنہائی میں کمرے کی کسی گوشے میں چلے جائیے اور سجدے میں گر کے اللہ کے سامنے گناہوں کو رکھ کے روئیے۔ یقین جانیے اگر روتے ہوئے آپ نے اپنے اس آنکھ سے آنسو نکال دیا، رب کریم کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عینان لا تمسہما النار، دو قسم کی آنکھیں ہیں جسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، ان میں سے ایک آنکھ وہ ہے عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جس نے رب کے ڈر سے رو دیا، اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ میرے بھائیو، آئیے اللہ کے دربار میں، جب پورا محلہ سو جائے تب آپ جاگیے اور جاگ کے اس ہستی کے دربار میں آئیے جنہیں کبھی نیند اور جسے کبھی اونگ تک نہیں آتی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ رب کریم جسے کبھی نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس کے دربار میں جائیے اور خفیہ طور پر تمام لوگوں سے ہٹ کے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ انسان جو لوگوں سے ہٹ کے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا، گناہوں کو سامنے رکھا اور رویا اور گڑ گڑایا، وہ انسان رب کے عرش تلے جگہ پائے گا۔ مومنوں، میرے بھائیوں، ہم بھی بہت گناہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے، گڑ گڑائیے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ مومن کی پہچان ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ اتراتا نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد روتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سے اگر گناہ ہو جائے تو ہمیں خالص توبہ کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم میں جو بھی بیمار ہیں، بہت سارے بھائی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں بہت سارے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ تو تمام ڈاکٹروں کے ڈاکٹر ہے، اللہ تو تمام مسلمانوں کو شفائے کاملہ اور عاجل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم تو ہمیں حلال روزی کمانے کی قوت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، کسی کے ابا، کسی کے اماں، کسی کے بھائی بہن، پروردگار عالم تیرے علاوہ کسی کو نہیں پتا قبر میں وہ کس حال میں ہے، اللہ رب العالمین صرف تو ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام مسلمان میتوں کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین ان کے برزخی زندگی کو آرام دہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ان کے نیک اعمال کو قبول فرما، اور ان سے جو جو گناہ ہو گیا اللہ تو اسے معاف فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔